جی۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ مجھے میرے دل میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جب مولا حسین پورا ختم ہو گیا، جب مولا علی کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوششیں ہوئی، تو سب ہونے کے بعد میں جب مولا حسین ان کو میدان میں لے کے گئے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ جب میدان کربلا میں گئے، تو اس وقت میرے دل میں سوال آ رہا ہے کہ اس وقت جو شیعان حضرات جو مولا علی اور ان کے خاندان کو چاہنے والے تھے، وہ لوگ کہاں تھے؟ مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان بقیہ مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان مسلمان کہاں کہاں تھے؟ تھے؟ وہی تو بول رہا ہوں، مسلمان کہاں تھے؟ ہاں وہی بالکل بالکل، مسلمان کہاں تھے یہی پوچھو. لاکھوں اگر کی تعداد کہاں پہ تھے؟ ہاں لاکھوں جو کی. کہاں تھے، بالکل بالکل، مسلمان کہاں تھے؟ کلمہ گو کہاں تھے جب جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ان کے خیموں کو جلا کے ان کو اسیر بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ کیسے مسلمان تھے جی بھائی؟ اور بقیہ مسلمان کیوں ڈوب نہیں مرے؟ غم سے مرے کیوں زندہ رہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سوال آپ کا بجا، مجھے بالکل اس کا جواب نہیں بالکل آتا، مجھے اس کا جواب نہیں آتا بھائی. جناب، ٹھیک ہے، یہ تھا کہ اس کو آپ احادیث قدسیہ کو مانتے ہیں؟ اگر صحیح ہے تو مانتے ہیں. اب جیسے یہ حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے اگر اجازت ہو؟ پڑھنا. حدیث قدسی: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہوں. جی جی. من عرف ربہ فقد کل لسانہ. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه، اس کے متعلق ربہ. دیکھیں یہ حدیث جو ہے کافی مشہور ہے. من عرف جی نفسه فقد عرف ربه، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے. تو جی انسان کی نفس، شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں، انسان کی ذات میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں. انسان جو ہے جی بغیر خالق کے ہو نہیں سکتا. انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح بنایا، جس انداز میں بنایا اور احسن تقویم میں بنایا، اس کا ضرور ایک بنانے والا جی حکیم ہوگا جو اس کی قدرت بے جی انتہا ہے، اس کی طاقت بے انتہا ہے، اور اس نے جی مجھے جو حیات دی ہے، زندگی دی ہے، اس جی دنیا میں لایا ہے. اس نے یہ عبث جی بلا وجہ بےہودہ طور پہ نہیں کیا. میرے زندگی کا کچھ مقصد ہوگا. مجھے جو لگتا ہے اس کا مطلب جی یہی ہو سکتا ہے بھائی. جی اوکے. جی میں اس میں تھوڑی میں اور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ من عرف نفسہ ہو، جس نے اپنے جان کو یعنی نفس کو پہچانا، اپنے وجود کو پہچانا، تو اس کو اپنے رب کی پہچان ہو گئی. اچھا پھر تو یہ جو اپنے نفس کو جو پہچاننا ہے، اور جو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اہل بیت کرام کا وسیلہ ضروری ہے. اس کے لیے بغیر ان کے اولیاء کاملین کے اس کو پہچانا نہیں جا سکتا. دیکھیں اہل بیت. اللہ تبارک و تعالی، یہ بھی تو اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے نا، یہ حدیث بھی ان کا کلام ہے. من عرف، قال النبی صلی جی اللہ علیہ وآلہ، من عرف نفسه فقد عرف ربه. تو یہ بھی تو ان کا جی کلام جی ہے. انسان دیکھیں، وہی تو بول رہا ہوں. انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس دنیا میں بہت ہیں، اور اس طرح نہیں ہے کہ صرف جی مسلمان اللہ کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صرف مسلمان نہیں ہیں اور صرف شیعہ نہیں ہے جو جی اللہ کو مانتے ہیں. وہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو نہ مسلمان ہیں، جو نہ شیعہ ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں. لیکن یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس صفات کے ساتھ جو اللہ کے لائق ہے، یہ سب لوگوں کے جی پاس نہیں ہے. آپ کے جو ہندو بھائی ہیں بالکل. نا، ہندو حضرات ہیں، وہ بھی ایک طرح سے جی وہ جو ہے وہ گاڈ کو پہچانتے ہیں کہ گاڈ ہے، اللہ ہے، اس زمین و آسمان کا ایک بنانے والا ہے. لیکن اس کے صفات جی کو، جی وہ صفات میں غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کے کس صفات کے جی وہ لائق ہے اور کس صفات اس کے لائق نہیں ہے. تو وہ بہت سارے مثلا جو جی جسمانی صفات ہیں اس کو دے دیتے ہیں کہ بھئی اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی پتہ نہیں وہ ہاتھی کی شکل میں آیا تھا. یہ جو خرافات ہوتے ہیں نا. یا مثلا ہمارے نصارہ بھائی ہیں، کرسچن بھائی ہیں، وہ تو اللہ پہ تو ایمان تو رکھتے جی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جی کا بیٹا بھی ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی تو جی تو یہ بات کہ ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں، یہ بات عقل شہادت دے دیتی ہے. یعنی اگر ہمارے پاس دین نہ بھی ہوتا نا، اسلام نہ جی ہوتا، عقل کے ذریعے ہم خود جی شہادت لے سکتے ہیں کہ اللہ ہے. جی لیکن وہ اللہ کے صفات کیا ہیں اس میں ہماری غلطی ہوتی ہے. اللہ کے کون سی جی صفات نہیں ہیں اس میں وہ ممکن ہی نہیں ہے بغیر خاندان نبوت اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے معرفت کے. اور پھر اب جب اللہ کو جی پہچان لیے ہم نے کہ اس کے صفات یہ ہیں، اب اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟
और अल्लाह किन चीज़ों से वो राज़ी होगा, किस चीज़ों से वो जी हम पे गज़ब करेगा, हम पे अज़ाब करेगा, ठीक है ना? इन बातों की मारिफत, इन बातों की मारिफत सिवाय मारिफत नबी सल्लल्लाहु अलैहि और अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के मुयस्सर नहीं है। ओके? जी। अच्छा ओके। जनाब, ये मैंने पहले भी ये सवाल किया था, इसका मुझे थोड़ा और उसका जवाब क्लियर कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हुँ, आप उसका जवाब जानते हैं। मैंने कहा था कि 255 हिजरी में तकरीबन हुँ, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ग़ैबत में चले गए थे। तो हुँ, ये जो 1 हिजरी से 250 हिजरी तक तो ये पूरा दीन का ये लोग बेड़ा गर्क कर दिया लोग ने। 11 इमाम हुँ, भी उसमें आ गए, चले गए, और अहले बैत किराम के साथ क्या मामलात हुए सब जानते हैं, मुझे इसमें डिटेल में हुँ, जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। लेकिन ये 1150 साल, ये 1150 साल में ये जो दीन है, मैं आपने कहा था पहले कि बहुत आइमा किराम के पास बहुत सारे अहादीस और बहुत सारा इल्म है, जो अभी तक चला आ रहा है। लेकिन इसमें एक ऑथेंटिसिटी बुज़ुर्ग, कई बुज़ुर्ग इसमें हैं कि उनकी औलाद में से, कि वो सही तरीके से हम तक पहुँच रहा है। क्योंकि 1150 साल तो अल्लाह ऐसा खाली हवा में तो नहीं छोड़ेगा, मेरा जो ख़्याल है है। ना, क्योंकि तो 250 अब साल में, जी, अल्लाह की 250 जानिब साल से में हुज्जत ख़त्म है हो ना, गया। अल्लाह की जानिब जी, से हुज्जत है भाई। देखें अल्लाह की जी, जानिब से ये मैं जो हुज्जत आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये मैंने तो ईजाद नहीं किया ना। मैं आपको इतने अहादीस जी, दिखा रहा हूँ, ये कलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, उनकी इमामत के दलाइल, उनके इस्मत के दलाइल, हलाल और हराम में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन। इस तरह नहीं है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने ऐसे ही छोड़ के चले गए। अल्लाह ताला ने जी, सबके लिए हिदायत के असबाब फ़राहम किए हैं। वो हिदायत के असबाब क्या हैं? वो दीन हक़ है, वो सही जी, अवामिर, नवाही, वो इरशादात हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके औसिया के, जो हमारे पास मौजूद हैं। और हाँ, जो बातें हमसे मख़फ़ी हैं, अब हम तक नहीं पहुँची हैं, तो अल्लाह ताला उनका हिसाब हमसे नहीं लेगा। जो हमें पता है ना, उसका हम अमल जी, करें। हाँ, जो बातें हमें जी, नहीं मालूम, अगर ऐसी बातें हैं मसलन, जी, बहुत सारी बातें हमें नहीं मालूम, जिब्राइल कैसा है, जिब्राइल के अहवाल क्या हैं मसलन, मलाइका कैसे हैं, आलम आखिरत में क्या होगा, जी, खिलकत में क्या बातें हुई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की, उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे अहवाल हम में नहीं पहुँची हैं। अगर हम उनको नहीं जानते, या ऐसे ऐसे बातें हों, ऐसे वाजिबात हों जो हमें उनका अम्र नही हमें नहीं पहुँचा, तो अल्लाह ताला उनका हिसाब हमसे नहीं लेगा। अल्लाह ताला सिर्फ़ उसी का हिसाब लेगा जो हमें पहुँचा है सही दलील के साथ, और सही दलील के साथ हमारे पास बहुत है, हलाल, हराम, अखलाकी अवामिर, ठीक है ना? और अकायद के मुताल्लिक़ इरशादात। ओके भाई साहब, जी। अब शेख साहब, अब मुझे जाने दें। दूसरा कॉलर लेने दो, ओके? शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। भाई, थैंक यू। सलाम। ऑलराइट।